بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، اے پی سی نیوز کی اسپیشل ٹرانسمیشن کے ساتھ میں آپ کا ہوسٹ مزمل بلوچ۔ آج کی جو ہماری مہمان شخصیت ہیں دختر کولو تارڑ، اور سیاست میں جب سے آئی ہیں بہت سارے لوگوں کو خوف زدہ کر رکھا ہے۔ سیاست میں ان کو ایسی پذیرائی ملی ہے جو ماضی میں اتنے شارٹ ٹائم میں کسی کو نہیں ملی۔ میری مراد محترمہ سلوت سلمان سکندر تارڑ۔ ہم آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں اے پی سی نیوز میں۔ بہت شکریہ مزمل بھائی آپ کا کہ آپ نے مجھے دعوت دی اور اس قابل سمجھا کہ میں آپ کے پروگرام کا حصہ بن سکوں۔ تھینک یو سو مچ۔ جی ناظرین، بڑھتے ہیں پروگرام کے باقاعدہ آغاز کی طرف۔ میرا محترمہ آپ سے پہلا سوال یہ ہے، اور یہ سوال ہے تو روایتی جیسے آپ کی پرسنالٹی ہے اور جو آپ کے بارے میں سن رکھا ہے، امید کرتا ہوں کہ آپ اس روایتی سوال کا جواب بھی تھوڑا مختلف دیں گی۔ آپ کس کو آئیڈیل کر کے سیاسی میدان میں آئیں؟ مزمل بھائی، میری والدہ سیاست میں نہیں تھیں، اور سیاست میں نہ ہو کر کے انہوں نے لیڈرز سے بڑے بڑے کام کیے۔ میں ان سے امپریس ہو کے، ان سے متاثر ہو کے میں سیاست میں آئی ہوں۔ آپ کی والدہ آپ کی آئیڈیل کیوں ہیں؟ دیکھیں، یہ مزمل بھائی آپ اگر نہیں جانتے تو پورا ضلع جانتا ہے، میرے خیال میں پورا پاکستان جانتا ہے کہ بیدی بی بی ان کو پیار سے کہا جاتا تھا، ویسے ان کا نام زبیدہ ہے۔ تو بیدی تارڑ، جو کہ میں فخر محسوس کرتی ہوں کہ میری ماں تھیں، انہوں نے اتنے وہ کام کیے جو کہ کوئی سیاستدان نہ کر سکا۔ انہوں نے ہر غریب بچے کی ملازمت لگوائی، جو کہ آؤٹ آف دا وے، جو اس ایجوکیشن پر پورا بھی نہیں اترا تھا، اس کی انہوں نے نوکری لگوائی کہ ان کا ذریعہ معاش بن سکے۔ ہر اس بچی کی شادی کروائی جو کہ اس قابل نہیں تھے، یتیم بچے، مسکین بچے، ان کی شادیاں کرائیں۔ لاہور والی کوٹھی میں، یعنی اس گھر میں پورا لڑکوں کا ایک پیچھے انہوں نے ایک سویٹ بنا کے دیا ان کو، جیسے رومز بنے ہوتے ہیں کہ یہاں آ کر یہ کالو کے عوامی گھر وہ کہتی تھیں کہ ادھر آ کے وہ ٹھہریں۔ پھر انہوں نے زمین تحفے میں دی۔ میں نے کسی لیڈر کو زمین تحفے میں دیتے نہیں دیکھا۔ انہوں نے تو بے لوث زمینیں بھی دیں، انہوں نے غریبوں کو گھر بھی بنا کے دی جن کے پاس چھتیں نہیں تھیں۔ تو وہ ایک وسیلہ تھیں پورے اس ضلع کا جو لے کر چل رہی تھی، اسی لیے ان کو ضلع کی ماں کہا جاتا ہے۔ اچھا میم، میرا آپ سے سوال یہ ہے کہ جو بھی سیاست میں آتا ہے ایک ہی نعرہ لگاتا ہے کہ میں عوام کی خدمت کے لیے آیا ہوں۔ آپ عملاً اس نعرے کو کس طرح سے امپلیمنٹ کریں گی اور عوام کی خدمت کر سکیں گی؟ اس بارے میں بتائیے گا۔ اس کا نا بہت مختصر جواب میں دینا چاہوں گی کہ وقت، عوام وقت مانگتی ہے، لیڈران کے پاس جو برسر اقتدار ہیں ان کے پاس وقت نہیں ہے۔ تو انشاءاللہ تعالیٰ جب آپ وقت دیتے ہیں اس میں بہت ساری چیزیں کور ہو جاتی ہیں، یعنی آپ ان کو سنتے ہیں، آپ ان کی مدد کرتے ہیں، آپ ان کے مسائل حل کرتے ہیں، تو وقت اس کا جواب ہے۔ اچھا میڈم، آپ ایک خاتون ہیں اور آپ کا علاقہ بھی بڑا خطرناک ہے۔ آپ اپنے مخالفین کو خوب للکارتی بھی ہیں، آپ کو ڈر نہیں لگتا؟ Not at all. Because if I have jumped into politics, that means that I'm not scared. میں صرف اپنے اللہ سے ڈرتی ہوں۔ اگر پالیٹکس میں نے جمپ کیا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ میں نہیں ڈرتی، اسی لیے للکارتی ہوں۔ میں تو ڈرانے کے لیے آئی ہوں، ڈرنے کے لیے نہیں آئی، کیونکہ میں تو اللہ کے، میرا جو اللہ ہے نا، وہ کہتے ہیں نا 70 ماؤں، اور 70 کا عربی میں مطلب ہے لا تعداد ماؤں، تو وہ میرے اوپر غفور الرحیم کا سایہ، مجھے کسی انسان کا ڈر نہیں ہے۔ Not at all. Not at all. اچھا، ایک سوال تھوڑا روٹین سے ہٹ کے، کہ آپ کے مخالفین کی طرف سے یہ کہا جاتا ہے کہ آپ اجتماعی شادیوں کا کریڈٹ خود لیتی ہیں، یہ کیا قصہ ہے؟ دیکھیں، یہ اچھا ہوا یہ سوال ہو گیا۔ یہ شادیاں شروع کی تھی میری خالہ نے، عالیہ عثمان تارڑ نے، اور میری والدہ نے۔ تو جب ممی کا انتقال ہوا، شی پاسڈ ہوئے، تو آبویسلی مجھے اپنی خالہ کو سپورٹ بھی کرنا تھا اور ان کا ساتھ بھی دینا تھا، جیسے میری والدہ نے دیا۔ اور میرے خیال دوسرے فیملی کے لوگ بھی تھوڑا بہت جتنا ان کے حسب توفیق ہوتا ہے، دے ڈو ہیلپ ہر۔ لیکن میں اس کا کریڈٹ نہیں لینا چاہتی۔ میں ان شادیوں کی بات کرتی ہوں جو میری ماں نے کروائیں۔ یہ تو سالانہ ہے نا، میری ماں تو ہر ہفتے 3 شادیاں کراتی تھی۔ تو اگر اس کو آپ پورے ایئر میں کر لیں تو آپ گن لیں کہ اگر ایک ہفتے میں 3 شادیاں ہو رہی ہیں، دوسرے ہفتے میں 2 ہو رہی ہیں، تو سال کی کتنی شادیاں ہو گئی ہوں گی۔ یہ بات ہے۔ اس شادیوں کا میں نے کبھی کریڈٹ نہیں لیا۔ ہاں، اس میں ہیلپ ضرور کرتی ہوں جو میری پاکٹ اجازت دیتی ہے۔ اچھا میڈم، اتنا بڑا حلقہ ہے، آپ جو وزٹ کرتی ہیں، لوگوں کا کیسا رسپانس ہے اس حلقہ میں؟ لوگ آپ کو کس طرح کا ویلکم دیتے ہیں؟
پسند کر رہے ہیں، آپ کے عوام کے آپ کے بارے میں کیا رائے رکھتے ہیں؟ اچھا دیکھیں مزمل بھائی، پہلے میں یہ سمجھتی تھی کہ حلقہ بڑا ہے تو دور کے جو گاؤں ہیں وہ نہیں جانتے ہوں گے. یقین مانیں ہر دور کے گاؤں میں بھی میری والدہ کا نام ہے، وہاں پر بھی بیدی بی بی کا کوئی نہ کوئی کام نکل آتا ہے تو وہ کہتے ہیں ان کی بیٹی ہے. اور میں یہ فخر محسوس کرتی ہوں کہ میں بیدی بی بی کی دختر ہوں، میں ان کی بیٹی ہوں، کیونکہ ان کے جیسا نہ کوئی آئے گا اور نہ کوئی ہوگا. اور رہ گئی حلقے کا رسپانس، وہ مجھے اتنا پیار ملا ہے، اتنی پذیرائی ملی ہے، یہ میری سوچ سے بالاتر ہے کہ امی کا اتنا ان کے اندر ریگارڈ ہے، اتنا ریگارڈ ہے، وہ سارا پیار مجھے مل رہا ہے. میں نے کوئی اچھائی نہیں کی، یہ سارا میری والدہ کا کریڈٹ مجھے مل رہا ہے. اچھا، جب سے آپ میڈم سیاست میں آئی ہیں آپ کو دھمکیاں بھی ملتی ہوں گی اور آپ کے بارے میں افواہیں بھی سرگرم رہتی ہوں گی، اس کے بارے میں آپ کیا کہتی ہیں؟ دیکھیں مزمل، افواہیں تو اسی کی ہوتی ہیں جس سے لوگ خائف ہوتے ہیں، جس سے لوگ ڈرتے ہیں. when they're scared تو ان کے پاس اور کوئی مطلب بات نہیں ہوتی تو وہ پھر ریومرز اڑاتے ہیں. رہ گئی دھمکیوں کی بات، تو وہ تو مجھے میرا جب یہاں پر ہوا استقبال، وہ ایک چھوٹی سی سیٹ تھی، مجھے لگا میں عارف الوی بن گئی ہوں، تو مجھے دھمکیاں کیا آئیں کہ ہم 302 بھی لگوا لیں گے، ہم جیل بھی چلے جائیں گے. تو آئیں لگوائیں 302، دیکھتے ہیں کون 302 کے آگے مطلب جھکتا ہے. میں اللہ کے سوا کسی کے آگے جھکتی نہیں. میں نے پہلے بھی آپ کو کہا ہے کہ ڈر میری فطرت میں نہیں ہے، نہ میری خصلت میں ہے. سو دھمکیاں بھی سننی پڑتی ہیں، یہ فیلڈ ایسی ہے. اور ریومرز بھی سننے پڑتے ہیں، کیونکہ جب میں جاتی ہوں پیچھے یہ ہوتا ہے کہ جی کمپرومائز ہو گیا، ان کو بٹھا دیا گیا، وہ 4 دن کی چاندنی ہے. اب آئی ایم یوزڈ ٹو اٹ. تو 4 دن کی چاندنی 1.5 سال سے نہیں کام کر سکتی. 4 دن کی چاندنی پھر 15 دن بعد تھک جاتی ہے یا 20 دن بعد تھک جاتی ہے. 4 دن کی چاندنی پچھلی گرمیوں میں شروع ہوئی تھی اور اب گرمیاں آ گئی. سو اٹس بین اے لانگ ٹائم دیٹ آئی ایم اگنورنگ مائی کڈز آلسو، آئی ایم اگنورنگ مائی میریٹل لائف آلسو. تو یہ میرے لیے بہت عام بات ہوگی، کچھ اور نئی بات اب میرے مخالفین کریں تو اچھا بھی لگے گا. اچھا میم، تھوڑی سی بات کرنٹ ایشو پہ کی جائے، مسئلہ فلسطین پہ آپ کیا کہیں گے؟ میں خراج تحسین پیش کرنا چاہوں گی اپنے وزیر خارجہ کو، شاہ محمود قریشی کو، جنہوں نے اس لیڈران سے رابطے کیے اور پھر اقوام متحدہ میں اس نازک مسئلے کو حل کروایا. کوئی تو فلسطین کو اور مسلمان بہن بھائیوں کو سکھ کا سانس آیا اور ہمیں بھی آئے. اور یہ بہت تکلیف دہ چیز تھی جو چل رہی تھی، لیکن اب یہ مسئلے کی طرف انشاءاللہ حل ہونے کی طرف جا رہی ہے. اور ہم سب کو یہ دعا کرنی چاہیے، بلکہ علماء اکرام سے میری یہ اپیل ہوگی کہ وہ دعا کریں کہ ہم سب مسلمان بہن بھائی جتنے بھی ہمارے ملک ہیں، ہم سب یونائٹڈ ہو کے اتفاق ایک بانڈ بنا کے ہر اس انسان سے لڑیں اپنے جو ہمارے اوپر ظلم ہوتے ہیں یا جو ہمارے مسلمان بہن بھائیوں پر جیسے کشمیر میں ہے یا فلسطین میں، ان کا کھڑے ہو کر کے ڈٹ کے ساتھ دیں. آخر میں میڈم اپنے حلقہ کے عوام کو کوئی خاص پیغام جو آپ دینا چاہیں؟ میں نہیں آکھنا چاہواں کہ اپنی ماواں نوں، اپنے چاچیاں نوں، اپنے بھراواں نوں کہ تہاڈی بیٹی صرف تہاڈی ہے، تہاڈی بھੈਣ صرف تہاڈی، اندے کول کوئی رشتہ نہیں تہاڈے تو سوا، اور تساں جتانا ہے اور میں جتنا ہے انشاءاللہ تعالی. اور تہاڈے والوں میں بڑا پیار لبیا ہے، اس پیار دی میں جتنا بھی شکریہ ادا کراں وہ گھٹ ہے. انج ہی پیار کردے رہیا جے. تہاڈی اپنی بیٹی سلوت. بہت شکریہ، آپ نے اپنے قیمتی وقت میں سے ہمیں وقت دیا. امید کرتا ہوں آپ کو ہماری یہ ٹرانسمیشن پسند آئی ہوگی. آپ سے ملاقات ہوگی اگلے پروگرام میں. اللہ تعالی ہمیں آسانیاں عطا فرمائے اور ان آسانیوں کو دوسروں میں تقسیم کرنے کا سبب بنائے. السلام علیکم.